अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। पहले 2 साल, फिर 7 साल, फिर 10 साल, फिर 14 साल और अब ये जो अब है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस अब के बाद जो हकीकी ख़तरा है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से ये जो सज़ाएं हैं 2 साल से लेकर 14 साल तक, इसके बाद अब सिर्फ एक ही सज़ा बाकी बचती है जो जिसको हम अमूमी तौर पर सज़ाए मौत के नाम से याद रखते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब वाला जो ख़तरा है वो संगीन सूरत हाल ना सिर्फ इख्तियार कर रहा है बल्कि ये ख़तरा अब हकीकत का रूप धारता हुआ भी नजर आ रहा है। 6 फरवरी की इस तारीख को ना सिर्फ आपको याद रखना चाहिए बल्कि आपको इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि 6 फरवरी वो तारीख है जब इमरान खान साहब के लिए हकीकी खतरात का ना सिर्फ आगाज होने जा रहा है, बल्कि अगर इमरान खान साहब ने अब भी अपने तर्ज अमल के अंदर तब्दीलियां ना लेके आए, अब भी अगर इमरान खान साहब ने हकीकी खतरे का इदराक करते हुए हकीकी रास्ते को इख्तियार ना किया, तो फिर उनके लिए जो सिचुएशन है, मेरा ये ख्याल है कि वो ना सिर्फ खतरनाक हो जाएगी बल्कि शायद खतरे की हद से भी आगे गुजर जाए। 6 फरवरी उस तारीख का यकीनी तौर पर एक नुक्ता आगाज साबित होगा। कैसे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और इसकी वजह है कि अगर आपको याद हो, आज से चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक हकीकी खतरा डेवलप हो चुका है। और निगरान हुकूमत के जाने से पहले एक रिपोर्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट ने सबमिट करनी है फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, और अगर उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इमरान खान साहब की जमात का हो जाएगा टाइम फिश। लेकिन अब मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे वो रिपोर्ट से पहले कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इस हवाले से एक और रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ तैयार कर ली गई है बल्कि उसको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया गया है। और अगर इस रिपोर्ट को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है तो फिर आपको इस बात को समझने में और ज्यादा आसानी होगी कि इमरान खान साहब के लिए अब हकीकी खतरात इद्दत में शिद्दत नहीं है। हकीकी खतरा यह नहीं है कि इमरान खान को इद्दत में निकाह करने पर 7 साल कैद मिल गई। हकीकी खतरा यह नहीं है कि इमरान खान को तोशा खाना से महंगा ज्वेलरी सेट जो है वो बेचने के ऊपर सजा मिल गई। असल खतरा यह नहीं है कि इमरान खान को साइफर के कंटेंट्स को लीक करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करने पर सजा मिल गई, बल्कि अब इमरान खान के साथ रियासत के साथ झगड़ा करने, रियासत को ब्लैकमेल करने, रियासत को दबाव में लाने, रियासत को नुकसान पहुंचाने और रियासत के मुखालिफ खड़ा होने जैसे ऐसे संगीन इल्जामात का सामना करने जा रहे हैं जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात को इस तरह का जो इल्ज़ामात हैं उसका सामना करना पड़ा हो। एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। ये रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब ने तैयार की है और इसी रिपोर्ट को ना सिर्फ इस जैसी रिपोर्ट जो महकमा दाखिला पंजाब ने तैयार की है वैसी ही रिपोर्ट्स महकमा दाखिला सिंध और महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी तैयार की जा रही हैं। और ये रिपोर्ट्स को, इन दोनों सूबों से भी आने वाली रिपोर्ट्स को ना सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा बल्कि ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स फेडरल कैबिनेट की उस कमेटी के सामने जाएंगी जो इन रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी हतमी फाइंडिंग्स देंगे और वो फाइंडिंग्स जाएंगी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में। 6 फरवरी की तारीख को आपने अब भी याद रखना है, क्योंकि जो महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट सामने आई है वो बराह रास्त इमरान खान साहब पर रियासत दुश्मनी का इल्जाम आयद करती हुई नजर आ रही है। वो रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होती है, रियासत पाकिस्तान को निशाना बनाती है, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 9 मई को रियासत को निशाना बनाया, रियासत पर हमला किया। और अगर इमरान खान साहब की जमात को टीटीपी के साथ तशबीह दी जा रही है तो फिर ये हकीकी मानों में ना सिर्फ खतरे की घंटी है बल्कि ये खतरे का घंटा घर है जो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ, बहुत ही ज्यादा जोरदार आवाज के साथ इमरान खान के कानों में बजना चाहिए। और अगर नहीं बजना चाहिए या नहीं बज रहा तो फिर ये इसको मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बदकिस्मती ही कहूंगा। ये रिपोर्ट जो महकमा दाखिला पंजाब ने सानिया 9 मई 2023 के हवाले से तैयार की है, ये
رپورٹ تقریباً 17 صفحات پر مشتمل ہے اور اس رپورٹ میں بہت سارے واقعات کی اور اس میں ملوث بہت سارے افراد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کو قائمہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر نے باضابطہ طور پر اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کو اب سرکاری دستاویزات کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کا حملہ ریاست کے خلاف جنگ تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے ریاست پر حملہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پاکستان کی ریاست کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دباؤ میں لانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے ہر ایک وہ حربہ استعمال کیا جو ملک دشمن، ریاست دشمن عناصر اپناتے ہیں۔ اس رپورٹ میں اس بات کو بہت ہی زیادہ واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ حملہ تحریک طالبان پاکستان کی طرز پر تھا اور شواہد کے مطابق 9 مئی کا منصوبہ پہلے ہی تیار تھا۔ اب یہاں پر اس رپورٹ کے اندر ایک عمران خان صاحب کا ایک جو انٹرویو انہوں نے دیا تھا اس کا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانسکرپٹ، اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اس ٹرانسکرپٹ کے اندر عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو افغانستان سے امپورٹ کیا۔ وہ تمام لوگ جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کو پاکستان واپس لایا گیا، پاکستان میں ان کو بسایا گیا اور پاکستان میں ان کو بسانے کے لیے سرکاری خزانے سے، میرے اور آپ کے پیسوں سے، کسی کو پوچھے بغیر ارب ہا روپیہ خرچ کر کے ان کی فنڈنگ کی گئی۔ اب اگر آپ عمران خان صاحب کے اس بیان کا کانٹینٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کو اس رپورٹ کے اس الزام کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو صورتحال بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بلکہ گھمبیر بھی ہے، کیونکہ آگے چل کے رپورٹ اور بھی بہت کچھ بتا رہی ہے۔ آگے چل کے جناب رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ قیادت کا ایجنڈا صرف ریاستی اداروں پر حملہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کون ہے؟ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیری مزاری، ڈاکٹر یاسمین راشد، اسلم اقبال، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، یہ تمام کے تمام، محمود خان، یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہیں۔ اعظم سواتی، شبلی فراز، بہت سارے نام ہیں جناب، بڑے لمبی چوڑی لسٹ ہے جو بہت ہی زیادہ خطرے میں ہیں، ان کو بندوبست اپنا کر لینا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، اس رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی بہت پہلے کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹرز، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ کیا، ایئر بیس، شہداء کی یادگار اور اس سے منسلک عمارتوں پر حملہ کیا گیا۔ جی ایچ کیو، آئی ایس آئی دفاتر اور انسٹالیشن پر حملہ ان کے پلان کا حصہ تھا۔ جناح ہاؤس پر حملہ کر کے 1 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سانحہ 9 مئی کی ذمہ دار ہے۔ مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت بھی شامل تھی۔ پارٹی قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو اکسایا گیا۔ رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر پنجاب کی لیڈرشپ کے خاص طور پر نام لیے گئے ہیں اور یہ بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ براہ راست اس حملے میں ملوث تھے۔ ان تمام رہنماؤں جن کا نام اس لسٹ میں دیا گیا ہے ان میں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیب عباس، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز، چیمہ، مراد راس، منصب آوان، اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی کے نام شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ذرا تھوڑی سی سنگین ہے۔ اب اس کی ریلیونس کیا ہے 6 فروری کے حوالے سے؟ 6 فروری وہ تاریخ ہے جناب جب
عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس فرد جرم کے عائد کرنے کے اس ریکارڈ کے لیے یہ رپورٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ رپورٹ اس فرد جرم کو نہ صرف کنسالیڈیٹ کرے گی بلکہ ریاست کی طرف سے پیش کی جانے والی اس رپورٹ سے عمران خان کے لیے شدید ترین مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ اب پاکستان تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھنے والے کچھ ایسے نام منظر عام پر آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ منظر عام پر آئے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں نہ صرف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں بلکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کے خلاف خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں کسی نہ کسی طریقے سے اس ماحول سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ پارٹی میں چلنے والی وائبس اور پارٹی میں چلنے والے یہ جو قسم کہہ سکتے ہیں نا فیل، اس سے بھی بہت ہی زیادہ ہم آہنگ تھے۔ یہ تمام لوگ اس سارے ماحول کا بھی حصہ تھے جہاں پر عمران خان صاحب ہٹلر بن کر پبلک گیدرنگز کے اندر لوگوں سے حلف لیتے تھے کہ جناب اگر میں ریاست کے خلاف کھڑا ہوں گا تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ حلف لیا جاتا تھا کہ کسی بھی صورت ریاست سے وفادار رہے نہ رہیں، عمران خان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن تھی۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف آ کر گواہیاں دے رہے ہیں، اور بھی کل ہی 3 پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے، جن میں جناب صداقت عباسی صاحب کا نام بھی شامل ہے، جس میں جناب واسق قیوم کا نام بھی شامل ہے، جس میں جناب عمر تنویر بٹ صاحب کا نام بھی شامل ہے، جناب ان لوگوں نے جا کر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پر اپنا سیکشن 154 کا بیان ریکارڈ بھی کرایا ہے، اور انہوں نے راجہ بشارت سمیت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، اور اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ جناب یہ تمام لوگ ان ساری وارداتوں میں ملوث تھے۔ اب 6 فروری کو یہ وہ تاریخ ہے جب اڈیالہ جیل کے اندر اس کاروائی کا آغاز ہوگا۔ اب جس طریقے سے ماضی کا ٹریک چل رہا ہے تو یہ جو سماعتیں ہوں گی اس مرتبہ یہ بھی پچھلے دنوں کی طرح، جس طرح یہ عدت میں شدت والا معاملہ تھا، 14 گھنٹے کی کنٹینیوسلی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 مئی کو چارج شیٹ فریم کیا جائے گا تو اس کے بعد بھی ایسی ہی میراتھن قسم کی پروسیڈنگز ہوں گی، ایسی ہی میراتھن قسم کے جو عدالتی کاروائی ہے اس کے اندر ثبوت، گواہ اور جرا کیے جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں چند دنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ چند دن ہیں جب عمران خان صاحب یہ جو 2 سال، 7 سال، 10 سال، 14 سال کی سزا کے بعد اگر عدالت کے روبرو اس الزام میں وہ کنوکٹ کیے جاتے ہیں یا یہ الزام ان پر ثابت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اپنے کارکنوں کی مدد سے، اپنے پارٹی لیڈرز کی مدد سے، اپنے ورکروں کو اشتعال دلا کر ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کے مقابل آ کر کھڑے ہونے کی جرت کی ہے، یا ریاست پر حملہ ایک ان کی طرف سے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا، یہ ان کے ورکرز کے وقتی اشتعال کا پیش خیمہ نہیں تھا، تو آپ سوچ لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے، کیا ہوگا، اور اس کے لیے جو اس وقت ماحول ہے وہ کس حد تک عمران خان صاحب کے خلاف جا چکا ہے، ایویڈنس کس حد تک عمران خان کے خلاف جا چکے ہیں۔ بلکہ اب اگر میں یہ کہوں کہ بات صرف پاکستان تحریک انصاف کو کالا دم جو جماعت قرار دینے سے آگے بڑھ گئی ہے، بلکہ اس کی لیڈرشپ کو پاکستان دشمن قرار دینے کی طرف جا رہی ہے، ریاست دشمن قرار دینے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہے، اور یہ ہے وہ حقیقی خطرہ، یہ ہے وہ حقیقی خطرہ جو اس وقت مجھے بھی درپیش ہے، آپ کو بھی درپیش ہے، اور عمران خان کو بھی درپیش ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔